سورہ جن سے میں کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ہر نوع کے لیے نبی بھیجے۔ مطلب ہوا کہ جن و انس کے لیے۔ ہم نے یہ نتیجہ اس لیے نکالا کہ اللہ نے خود کی تمام خلق میں سے ہمارے علم کے مطابق جن و انس اور فرشتے باشعور تخلیق کیے ہیں۔ ایک جن کے کرتوت زیادہ ہی پتہ ہیں اللہ کو، جیسے وہ خود رادہ درگاہ ہوا اور کیسے انسان کو جنت سے نکالا۔ اللہ نے انسان کے بھولنے کے بعد اور نافرمان ہو جانے کے بعد صحیفے بھیجے اور نبی اور رسول بھیجے، تو ویسے ہی جنوں کی قوم میں بھی صحائف، نبی اور رسول بھیجے ہوں گے۔ انسان شرارتی اور نافرمان ہوتا ہے، سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ جنات بھی یقیناً شرارتی، نافرمان اور سرکش ہوتے ہوں گے۔ اللہ نے جنہیں بھی ہدایت دینی ہوتی ہے ان پر ان میں سے ہدایت دینے والا بھیجتا ہے، ان کے علاقے کا، ان کی زبان جاننے والا، ان کے طور طریقے والا، ان میں عمر گزارنے والا۔ یہ اس لیے کہ وہ ان کے اچھے اطوار اور برے ہتھ کنڈے سب سے واقف ہوتا ہے، اور تصحیح کرنے کے لیے یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نس کو پکڑا جائے کہ ٹیڑھ کہاں ہے۔ سو جنات کا القرآن سننا اور غور کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی سنتے سمجھتے تھے، پسند کرتے تھے، حالانکہ ان کے لیے کلام تھا بھی نہیں، اور کچھ وہ تھے جو اسے پیچھے ڈالے ہوئے تھے، جبکہ یہ سراسر ان کے لیے ہی تھا۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو نیکی کے راستے پہ کھڑا ہے اور جو نیکی کا طالب ہے، اسے ہر اچھی بات کھینچ لیتی ہے مقناطیس کی طرح۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے۔ کان، آنکھ بند نہ کیے ہوں اور دل پر قفل نہ ہی لگایا ہو، شیطان سے کم ہاتھ ملاؤ تو اللہ یاد آتا رہتا ہے۔ سرکش ہو جاؤ تو وہ خود دلوں کو تالے لگا دیتا ہے، جو پھر نہ ہی استغفار سے کھلتے ہیں اور نہ ہی رحم مانگنے سے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آ ہی جاتا ہے، پھر ٹلتا نہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو نہیں مانتا اور نہ ماننے پہ لگا ہے، درحالانکہ وہی اس کلام کا مخاطب ہے، تو یہ اس کا ہی نقصان ہے۔ وہ بدبخت اس کلام کی کشش کو محسوس کرنے سے ہی قاصر ہے۔ حس بھی اللہ نے کیا کمال شے انسان میں رکھتی ہے، جو خود کے مطلب کی طلب کو خوب پہچانتی ہے اور کھینچ ہی لیتی ہے۔ نافرمانوں کی ماننے کی حس ان کو پہچان کی طرف کھینچتی ہے، مگر شیطان اس حس کے راستے میں دیوار کی مانند ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ کی بات سے محروم ہو کر سرکش کے لیبل کا حقدار بن جاتا ہے۔ سورہ یہ بھی کہتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، نہ کہ نبیوں کو بھی۔ اب عقل یہاں کرنی ہے کہ نبیوں سے اللہ خود ہم کلام ہوتا ہے، نبیوں سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی ان تک لاتے ہیں، اللہ خود بھی نبیوں کو احکامات دیتا ہے بغیر وسیلے کے۔ اللہ کہتا ہے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، نبیوں، فرشتوں کو بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن ہمیں بتا جاتے ہیں آنے والے وقت کی بات۔ یہاں فہم کی ضرورت ہے۔ اس بات کے لیے بھی اس سورہ پر غور کرو، یہ سورہ کسی جن کو پانے یا بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عیاں کرتا ہے، جب چاہتا ہے سد بد چھین لیتا ہے۔ کوئی کسی حوالے سے، کسی چلے سے وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے کسی کو دینا نہیں چاہا۔ قرآن اللہ نے ہدایت نامہ دیا ہے، جادو نامہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اٹھا لیا جائے اور ہم ادھورے رہ جائیں۔ اس کو پکڑ لو اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ۔